الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. دنیاوی زندگی انسان کے لیے ایک الہی امتحان ہے. اس عارضی زندگی میں انسان کے طرز عمل کی بنیاد پر ہی آخرت کی اصل زندگی کا فیصلہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. حقیقی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی انسانی ضروریات کو حاصل کرنا ضروری ہے. روٹی، کپڑا اور مکان زندگی کے لازمی تقاضے ہیں، لیکن جسمانی پہلو کے علاوہ انسانی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جسے روحانی پہلو کہتے ہیں. قرآن انسان کو زندگی کے روحانی پہلو سے باخبر کرتے ہوئے جسمانی اور روحانی ضروریات کو بیلنس کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. انسان اکثر جسمانی ضروریات کی تکمیل کی راہ پر اپنی رفتار اس حد تک بڑھاتا ہے کہ روحانی ضروریات کی طرف اس کی رجوع کمزور پڑتی ہے. روزہ اسی غیر ضروری اور غیر مفید رفتار کو کم کرنے کے لیے ایک سپیڈ بریکر کی حیثیت رکھتا ہے. رمضان ہمیں اس بات کا پابند بنانا چاہتا ہے کہ ہماری رفتار ہمیشہ متوازن رہے تاکہ زندگی کی گاڑی حادثہ کا شکار ہو کر تباہی کے دلدل میں کہیں گر نہ جائے. انسان جب آخرت رخی زندگی بسر کرنے کا تہیہ کرتا ہے تو اسے ہر مرحلے پر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. رمضان ہمیں اسی صبر و برداشت کا عادی بنانا چاہتا ہے. کھانے پینے میں اعتدال، بول چال میں احتیاط، معاملات میں درستگی اور حقوق کی ادائیگی صبر ہی کی مختلف شکلیں ہیں. اسی لیے رمضان کو شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ کہا گیا ہے. زبان کی حفاظت، حاجت مندوں کی مدد کرنا، ناقابل برداشت کو برداشت کرنا اور ہر وقت آخرت کے عیش و آرام کو ذہن میں رکھنا رمضان کے اہم دروس ہیں. بھوک کو کچھ وقت تک برداشت کرنا ایک طرف بھوکے لوگوں کی اعانت کا جذبہ ابھارتا ہے اور دوسری طرف جدید تحقیق کے مطابق اس دوران جسم کے اندر صحیح و سالم اعضاء اس کے گلے سڑے حصوں کو کھا کر کئی بیماریوں کا سدباب کرتے ہیں. یہ بابرکت مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم صیام اور قیام کے ذریعے اپنی ابدی زندگی یعنی آخرت کو خوشحال اور آرام دہ بنائیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان. روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روک کر رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میری وجہ سے اس نے راتوں کی نیند چھوڑ دی، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں. پھر فرمایا دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول کی جائے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر
ایک امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام بنایا ہے جس کے ذریعے انسان مختلف بیماریوں سے لڑتا ہے۔ اسی طرح انسانی فطرت کے اندر ایک اسپرچول امیون سسٹم یعنی روحانی مدافعتی نظام بنایا گیا ہے۔ اس کے ذریعے ہم روح کو لگنے والی بیماریوں سے خود کو بچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه احد او قاتله فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو گالی گلوچ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص گالی دے کر یا لڑائی چھیڑ کر اس کو مجبور کرے تو وہ صرف اتنا کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ رمضان ہمارے لیے چند اعمال کی سوغات لے آتا ہے تاکہ ہم اپنے اسپرچول امیون سسٹم کو مضبوط بنا کر روحانی بیماریوں سے خود کو بچائیں۔ صبر و برداشت، زبان کی حفاظت، دوسروں کی مدد کرنا، قیام اللیل اور صدقہ و خیرات ایسے ہی اعمال کی چند مثالیں ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔